الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی، ایمانی اور عرفانی محفل پاک میرے آقا کریم نبی مکرم نور محتشم سید الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے والدین طیبین طاہرین کے عرس پاک کی یہ محفل ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ جب بھی کہیں دین اسلام کو ضرورت پڑی ہم نے بڑھ چڑھ کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدارہ کیا، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے چوکیدار بنے۔ آج اس دور میں جب یہ پمفلٹ اور کتابیں چھاپی جا رہی ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں اور جنتی بھی نہیں، انہوں نے تو برملا جو لکھا ہماری زبانیں لرز جاتی ہیں، اور جہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جوہلا ایک بند کمرے میں بیٹھ کر بک بک کریں، جن کو علماء کے سامنے آنے کا حوصلہ بھی نہ ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کے بارے میں عدم ایمان کا قول پیش کریں اور ان کو معاذ اللہ کہیں وہ جنتی نہیں تھے، تو اس لمحہ میں ہر عاشق رسول کا دل چھلنی ہوتا ہے، اور ہر ایک کا دل یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کی عزت کا چوکیدارہ کریں۔ تو انہی اسباب کے تحت الحمدللہ
آج اس خانقاہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا 8واں عرس مبارک ہے۔ یعنی ہر سال محرم الحرام کے آخری جمعہ یا سفر کے پہلے جمعہ پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے، ایک تو آپ کے والدین طیبین کی روح مقدسہ خوش ہو جائے گی، پھر میرے آقا خوش ہو جائیں گے کہ میرے والدین کی عزت کا چوکیدارہ کیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ اس کو اٹھا دو، اس بچے کو سامنے سے ادھر سائڈ پہ بٹھا دو، جو بندہ بیٹھا ہو ساتھ تو کم از کم دیکھ لیا کریں۔ جو بندہ کسی کو لے کے آتا ہے اس کو تہذیب اور ادب بھی سکھا کے آتے ہیں کہ جب کوئی جمائی آتی ہے فطری بات ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، یا کوئی موبائل میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو ساتھ والا اشارہ کر دیتے آپ ایسا نشہ پی کے نہ بیٹھا کریں۔ اور دوسرا، جب بھی درود و سلام پڑھا جب میں نے دیکھا اکثر لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں آپ نہیں آتے؟ بولیے، بے ہوشوں کے بات کو نہیں سننا، ذرا ہوش سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ کی آواز اس سے کم نہ ہو، کوئی بندہ سو رہا ہو تو ساتھ والا ہمسایہ اس کو اٹھا دے، اس طرح نہیں۔ یہ محافل اور مجالس کے آداب ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ جس کا جو دل کرے جیسے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بیمار ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے، پتہ نہ چلے کہ اس کی ٹانگوں میں درد ہے اور اس کے گوڈے کھڑے کر کے بیٹھے، یا تحیات پہ بیٹھے یا چوکڑی مار کے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں اونچی آواز میں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہرحال میں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا عرس کیوں مناتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی بات پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جمعے پر نہیں تھے، ابھی تشریف فرما ہیں، بالخصوص اس آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر رحمت اللہ علیہ سے وابستہ لوگ پاکستان میں جہاں بھی ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں، جن جن علاقوں میں سیلاب آ رہا ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں۔ وہ کھانے کی صورت میں ہوں، وہ راشن کی صورت میں ہوں، وہ دوائی کی صورت میں ہوں۔ اگر کسی جگہ پر ہماری ضرورت پڑتی ہے تو وہ مرکز کو اطلاع دیں، ہم بھی الحمدللہ اس دکھ کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ جو لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، اصل یہی بندگی ہے، اصل بندگی یہی ہے۔ یقین فرمائیں، جو بندہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اور جن سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں ان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مواقع ہوتے ہیں، یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے جن پر آزمائشیں آئی ہیں ان کی آزمائش میں ان کے ساتھ کھڑا کون ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ان کا وجود جڑا ہوا ہے، یہ ایک دیوار کی مانند ہے۔ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ہم کوئی سیاستدان نہیں، کوئی ہم حکمران نہیں کہ ان کی بے بسی کا رونا ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ ہم کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں نہ ایسی سیاست سے کوئی غرض نہیں، ہمیں عبادت سے غرض ہے اور رسول اللہ کی خوشنودی سے غرض ہے۔ آج اس سیلاب نے یہ بتا دیا کہ لوگوں تم بھائی بھائی سے نہیں بولتا، کوئی کسی پارٹی سے ہے، کوئی کسی پارٹی سے ہے۔ اس نے بتا دیا ووٹ لینے والے نظر نہیں آتے، ووٹ دینے والے ڈوبتے ہوئے مر رہے ہیں۔ بولیے، یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں، کسی سیاستدان کو اپنا ماوا و ملجا نہیں سمجھنا۔ خدا کی قسم ہمارے ماوا و ملجا ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، جو غریبوں کے ماوا ہیں، جو غریبوں کے ملجا ہیں، غریبوں کے غم گسار ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ اس وقت اگر امت محمدیہ کا، اگر آپ کی ایک پیراسیٹامول کی گولی سے کسی کی تکلیف کم ہو گئی تو یقین فرمائے گنبد خضرا کے مکین راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی ایک بروفین کی گولی سے، آپ کے ایک لقمے سے اگر کسی کا پیٹ بھر گیا، اس کا حلق تر ہو گیا اور محبوب خوش ہو جائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ تو جب آپ کسی مسلمان بھائی کو کسی آزمائش کے وقت تنہا نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم میرے آقا نہ قبر میں ہمیں تنہا چھوڑیں گے، نہ حشر میں ہمیں تنہا چھوڑیں گے۔
عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے 3 آیات بینات پڑھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ اگر اگلی آیت نازل نہ ہوتی تو یار لوگ ہمارے ساتھ مناظرے کرتے اور کہتے چونکہ یہاں بیت اللہ ہے اللہ نے قسم اٹھائی، چونکہ یہاں حجر اسود ہے اللہ نے قسم اٹھائی، چونکہ یہاں مقام ابراہیم ہے اللہ نے تب قسم اٹھائی، چونکہ یہاں چاہے زمزم ہے اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی، چونکہ یہاں صفا مروہ ہے اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا وہ مقام تو ہیں، ان کے درجات تو ہیں، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ وہاں جلوہ گر ہیں۔ آپ وہاں جلوہ گر ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اس باپ کی قسم اور اس بیٹے کی قسم۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اب مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی شک نہیں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب چونکہ آپ جلوہ گر ہیں، پھر وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اس بیٹے کی قسم اور اس باپ کی قسم، کہا یہاں سے مراد حضرت عبداللہ کی قسم خدا اٹھا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جو یہ بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جنتی نہیں، معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس باپ کی قسم اٹھانے کی؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ نے بتا دیا وہ جنتی بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں۔ سمجھ شریف میں آئی یہ بات کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، تیرا کروٹیں بدلنا ساجدین میں۔ اللہ فرماتے الذی یراک، کاف کی ضمیر کا مرجع محبوب ہے، مطلب محبوب اللہ آپ کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ محبوب ہم تو دیکھتے ہی آپ کو ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہی آپ کو ہی رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ تو اپنے محبوب کو دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں نہیں دیکھتے؟ فرمایا تمہیں دیکھتا ہوں تو نگاہ علم ہے، یار کو دیکھتا ہوں تو نگاہ محبت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اب میرا وہ مخرج وہ نہیں ہے جو قاریوں کا ہے، بعد میں قاری اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بس جیسے آتا ہے ویسے ہی پڑھتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الذی یراک حین تقوم، محبوب ہم آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، ساجدین کی پشتوں میں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ پلیت ہوتے ہیں۔ مشرک کیا ہوتے ہیں؟ پلیت ہوتے ہیں۔ اب خدا کی نگاہ کہاں پڑتی ہے؟ پاکی پر پڑتی ہے۔ اگر محبوب کے والدین معاذ اللہ مشرک تھے تو اللہ کیوں فرما رہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین؟ ارے ہم تو سجدہ کرنے والوں میں بھی آپ کو تکتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین مشرک ہوتے تو نجس ہوتے، اور نجاست پہ خدا نہیں دیکھتا، اللہ تو محبوب کو دیکھ رہا ہے، ساجدین میں دیکھ رہا ہے۔ ارے تم اس گندی مکھی کی مانے دو اعتراض کرنے والے، تم نجاست کی جگہ پر بیٹھتے ہو، خدا کا نور تو ہمیشہ پاکی والی جگہ اور ساجدین کو تکتا رہتا ہے، ساجدین کو تکتا ہے۔ امام زرقانی نے اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے یہ حدیث نقل کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے، چہرہ بڑا خوش ہے، خوشی کے اثرات ہیں۔ میں نے پوچھا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائے آج آپ کا چہرہ بڑا خوش ہے، خوشی کے اثرات دیکھ رہی ہوں۔
میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ آج اللہ نے مجھے اجازت دی، میں نے اپنے والدین کو زندہ کیا، زندہ کر کے اپنا دیدار بھی کرایا ہے اور اپنا کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ اب یہاں پر کچھ سکپ ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب نے زندہ کیا؟ میں نے کہا یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ محبوب زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے ایک قبیلہ آتا ہے، دلائل النبوت کے اندر ہے، امام بیہقی نے یہ نقل کیا ہے، ایک قبیلہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بچی جو ہے ہم نے زندہ درگور کر دی تھی، ایک روایت ہے کنویں میں پھینک دی تھی، دونوں ملا کے عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس بچی کو زندہ کر دیں ہم سارا قبیلہ مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی، اللہ نے اس بچی کو زندہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے بتاؤ میں کون ہوں، بیٹے بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے آقا نے جب آواز دی تو وہ کہنے لگی لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا یہ بتا، یہ تیرے والدین تیرے خاندان کے لوگ آئے کھڑے ہیں، اگر تو چاہے تو میں تجھے ان کے پاس بھیج دوں۔ اختیار دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر تو چاہے تو میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں، اگر تو چاہے تو واپس رب کے پاس بھیج دوں۔ آپ کو بات شاید سمجھ نہیں آئی، میں بات کو سمجھا نہیں سکا۔ میرے محبوب کا اختیار دیکھیے، ایک بچی زندہ درگور ہو چکی ہے، ایک بچی قبرستان میں چلی گئی ہے، ایک بچی کنویں میں چلی گئی ہے، ایک بچی کا وجود ختم ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ دنیا سے چلی گئی، وہ فوت ہو گیا۔ میرے آقا اس بچی کو زندہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مجھے دیکھیں وہ بچی کو زندہ کر رہے ہیں نا، اور پر وہ بچی دنیا سے چلی گئی تو میرے آقا زندہ کر رہے ہیں، اور زندہ کر کے پوچھ رہے ہیں والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا خدا کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو پتہ چلا دنیا میں رکھنے کی طاقت بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو دی ہے، خدا کے پاس بھیجنے کی طاقت بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو دی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتا کیا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کو اپنے والدین سے کئی ہزار گنا زیادہ مہربان پایا ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ محبوب نے دوبارہ قبر میں اس بچی کو بھیج دیا۔ ارے جو لوگوں کی بچیوں کو زندہ کر کے بتا سکتا ہے وہ نبی اپنے والدین کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک ملا نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اعتراض کیا، اس بدبخت کمرے میں بیٹھ کے بک بک کرتا رہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو بھونکتا رہتا ہے ہر وقت۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عصر کی نماز لوٹ جائے کیسے آ سکتی ہے؟ ظہر کی نماز قضا ہو جائے کیسے آ سکتی ہے؟ عشاء کی نماز قضا ہو جائے دوبارہ کیسے وقت آ سکتا ہے؟ میں نے کہا ملا تیرا وقت نہیں آ سکتا، میرے آقا نے حضرت علی کے لیے عصر کی نماز بھی لوٹا کے دکھا دیا ہے۔ جو نبی سورج لوٹانا جانتا ہے وہ روح کو بھی لوٹانا جانتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کو کلمہ پڑھایا۔ اصحاب کہف کتنا عرصہ پہلے کے تھے، صحابہ کو بھیجا۔ ایک بات اور میں بھی عرض کر دوں، جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب ہم کوئی رسول نہ بھیجیں تو اس وقت اگر کوئی بت پرستی نہ کرے تو ہم اپنا عذاب ہی نہیں دیتے۔ تو جس زمانے میں آپ کے والدین طیبین طاہرین تھے اس وقت کوئی رسول نہیں تھا، تو آپ کے والدین نے تو بت پرستی کی نہیں، کیونکہ بت پرست ہوتے تو والد کا نام عبداللہ ہوتا۔ بولیے یار، عبداللہ ہوتا۔ اللہ کس کا نام ہے؟ اسم ذات کون ہے؟ اللہ۔ اسم ذات کون ہے؟ اللہ۔ اس ذات کا اسم کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ جس کا نام ہی عبداللہ ہے، اور آمنہ کا معنی ہے امن والی، جو ہے امن والی۔ حلیمہ کا معنی ہے حلم والی۔ اللہ ماحول کیسے بنا رہے اپنے محبوب کے لیے؟ ماحول دیکھیں،
عبداللہ، نام ہی عبداللہ ہے، اللہ کے بندے۔ اچھا ایک اور بات، ابو لہب کی بیٹی صبیہ جو ہیں وہ مسلمان ہوئی، تو جس وقت ابو لہب کی بیٹی صبیہ مسلمان ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ مسلمان ہوا، جب یہ مسلمان ہوئے نا تو یہ جا رہے تھے تو کسی نے آوازیں کسیں، جہنمی باپ کے جنتی اولاد، جہنمی باپ کے جنتی اولاد۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب انہوں نے حضرت اکرمہ نے اور حضرت صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ابو لہب کی بیٹی صبیہ مسلمان ہوئی تھی، یہاں پہ کسی نے کہا جناب اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، لا ولد ہوگا، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا یہ اس کے تھے، جب تک اس کے تھے تو محبوب کے نہیں تھے، اور جب محبوب کے ہے تو پھر ان کے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ویسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی کے روحانی باپ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، اور ماں کے گھر والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو پھر جنہوں نے کہا بڑا بھائی ہے، لعنت ہے ایسے عقیدے پر، یہ باپ کو بڑا بھائی کہتے ہوں گے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ باپ باپ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ کو نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ہاں جی، جن کو قاری اللہ تعالیٰ صاحب کو سمجھے بولے وہ بھی نہیں ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ، پھر زور سے کہیں۔ پہلے ویسے میں کہتا تھا یہ خطبہ ایسے زور لگواتے ہیں، میں نے کہا اب میں نے بھی اپنا وہ رجوع کر لیا کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ تقریر کرتے ہیں انسانوں میں، اور مجھے تقریر کرنی پڑتی ہے قبرستانوں میں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بیٹھا، میرے سامنے بیٹھا ہوا بندہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، تو اس لیے کہنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جب یہ دونوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لوگ ایسے کہتے ہیں جہنمی باپ کے جنتی بیٹے، جنتی اولاد، میرے آقا نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے لعنت ہے اس پر دنیا اور آخرت میں، لعنت ہے ایسے سکالروں پر جو بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں نبی کے والدین کے بارے میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی ابو جہل کے بیٹے کو کہے تانا دے، ایذا محبوب کو ہوتی ہے، اگر حضرت صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ تھا ابو لہب، اس کا تانا حضرت صبیہ کو دے تو ایذا میرے مصطفیٰ کو ہوتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی ایذا کو ترجمانی کرتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ بے شک جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی وہ لعنتی ہے اور اس کو دردناک عذاب دوں گا۔ تو مجھے بتائیں جو ابو لہب کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی کو کوئی تکلیف دے تو محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، جو نبی کے والدین پر بک بک کرتا ہے تو میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بولیے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر جب محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر مانے نا یہ لعنتی ہیں جو نبی کے والدین کے بارے میں بک بک کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ اب نہیں بولیں گے جیسے آپ کی ان کی رشتہ داریاں ہوں، آپ کی رشتہ داری ہوگی، میری کسی لعنتی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیزان محترم، ایک اور نکتہ قاری اللہ سعیدی صاحب نے تو سنا ہے، چلے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن کا جو شکار تھا وہ منع کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے سٹیج پر ہم نے یہ نکتہ بیان کیا، آج خطبہ بیان کرتے پھرتے ہیں، لیکن میں نے جس نظریے سے بیان کیا وہ لوگ نہیں سمجھ سکے۔ وہ کیا تھا؟ ہفتے والے دن شکار منع تھا۔ آپ تفسیر نعیمی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں اور متعدد تفاسیر اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ہفتے والے دن شکار منع کیوں کیا تھا۔ سبب یہ تھا کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا،
چھوٹی مچھلیوں کی یہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے اکٹھے ہو کے ہفتے والے دن اس مچھلی کی زیارت کو جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو زیارت کرنے والی مچھلیاں ہیں، جو ان کا شکار کرے گا ان کی شکلیں مسخ کر دوں گا، ان کو بندر بنا دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ ان کو بندر بنا دوں گا۔ تو جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کی زیارت کو جانے والی زائرین مچھلیوں کو روکے، اللہ ان کی شکلیں مسخ کر دیتا ہے۔ تو آج ان کی بھی شکلیں جا کے دیکھ لو جو مقام ابوا پر حضرت آمنہ کی زیارت سے روکتے ہیں۔ قانون آپ نہیں سمجھے، بات کو نہیں سمجھے آپ، شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ آپ لے لیں فوٹو اور بندر بھی دیکھ لیں، آپ کو تقریباً مونچھیں بھی ویسی نظر آئیں گی، اور جیسے بندر کی داڑھی ہوتی ہے ویسے بھی۔ کہ قرآن کا وعدہ ہے نا کہ جو شکار کرے گا، اصل تو روح یہی ہے نا، روح تو یہی ہے کہ جو ان کی مچھلیوں کو روکتے ہیں، زائرین کو روکتے ہیں، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ اب جو حضرت آمنہ کی زیارت کے لیے مقام ابوا پہ جائے، ذرا ان کی شکلوں کو بھی تو دیکھو نا غور سے۔ جو روکتے ہیں ان کی شکلوں کو تو دیکھو نا۔ تو عزیزان محترم، جو معاذ اللہ نبی کے والدین کے بارے میں یہ قول پیش کریں کہ وہ جنتی بھی نہیں، وہ مومن بھی نہیں، آپ اشارات تو دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ جاتے ہیں، حضرت انس بن مالک ان کو کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان کے اوپر سالن کے نشانات موجود تھے، میل لگی ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا حضور اس کو دھوتے نہیں؟ فرمایا ابھی دھو دیتا ہوں۔ دسترخوان اٹھایا، تنور میں ڈال دیا، اس کے اوپر جو ذرات تھے وہ گھی لگا ہوا تھا، سالن کے نشانات تھے، وہ سارے جل گئے، دسترخوان تر و تازہ ہو گیا، صاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا عجیب معاملہ دیکھا، اے انس بن مالک، دسترخوان کو آپ نے دھویا نہیں، پانی کے اندر ڈالا نہیں، صابن سے صاف کیا نہیں، آگ میں ڈالا، یہ دسترخوان صاف ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، جانے جانا جلوہ گر ہوئے تھے، جانے کائنات کی تشریف آوری ہوئی تھی، میرے آقا جلوہ فرما ہوئے تھے، میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ بھی صاف کیے تھے، اپنا منہ مبارک بھی صاف کیا تھا۔ جب ہاتھ مصطفیٰ کے لگے ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا لگا ہو، یہ دسترخوان کیسے جل سکتا ہے؟ ارے میرے آقا کے ہاتھ اگر لگیں دسترخوان پہ تو وہ جل نہیں سکتا۔ جس باپ کی پشت میں میرے آقا کا نور ٹھہرا ہے، جس ماں کے شکم اطہر میں میرے آقا جلوہ کر رہے ہیں، ان کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سامنے میرے کتاب رکھی ہوئی ہے، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک مصری عالم تھا، مصری عالم، تو اچھا یہاں یہ نکتہ ایک اور بھی میں عرض کر دوں کہ جو منبر پہ بولنے کا حق اس کو ہے جس کو ناسخ منسوخ کا علم آتا ہو، ورنہ حضرت علی تھپڑ مار کے منبر سے اتار دیتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھپڑ مار کے اتار دیتے تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد سے کئی خطیبوں کو اتارا گیا تھا کہ تمہیں ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا۔ جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آئے، تو جن کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آئے ان کا منبر پہ گفتگو کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے؟ چلے میں یہ بھی آپ کو ایک بات عرض کر دوں۔ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں، بعد میں ہوتا ہے کہ یہ نہ کریں۔ اب جو پہلے والی جو حکم ہوتا ہے، جو بعد والا حکم ہے، وہ پہلے کو منسوخ کر دیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے ناسخ۔ مثال کے طور پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے نا، تو آپ نے فرمایا اے علی قبروں کو مسمار کر دو، بلڈوز کر دو، قبریں مٹا دو۔ اب بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، یار لوگ جو ہے نا یہی حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، او جی تم قبرستان جاتے ہو، قبریں بناتے ہو، یہ دیکھو جی حضرت علی کو تو میرے آقا نے فرمایا تھا قبریں مسمار کر دو، قبریں مسمار کر دو۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے ہیں
اس وقت کوئی صحابی فوت ہی نہیں ہوا، وہاں تو مشرکین کی قبریں تھی، زیارت کس قبر کی جاتی؟ تو قبرستان کے اندر تو مسلمان کوئی دفن ہی نہیں، کسی صحابی کا وصال ہوا ہی نہیں، محبوب کس کے بارے میں فرماتے جاؤ زیارت کرو؟ اب کچھ دن گزرے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے لے جانے کی جنہوں نے تحریک چلائی تھی۔ یہ بھی پتہ کریں، کوئی پڑھا بھی کریں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ جب میرے آقا مدینے تشریف لے گئے، یہ صحابی فوت ہو گئے، اور میرے آقا نے 3 دن کھانا ان کے بچوں کو دیا، اور پھر ان کی بچیاں تھیں، ان کو یہ بالیاں بنا کے کانوں والی پہنائی تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کی قبر بنی۔ جب چند صحابہ کی قبریں بن گئیں، میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فازورھا، پہلے تم کو میں نے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ پہلی ہو گئی منسوخ، یہ ہو گئی ناسخ۔ وہ ہو گئی منسوخ، یہ ہو گئی ناسخ۔ تو اب جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوگا اپنا بیڑا غرق کرے گا، دوسرے کا بھی کرے گا۔ اب بخاری کی وہ حدیث سامنے رکھ دی، قبرستان نہیں جانا، سرکار نے قبروں کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ تو کہیں گے یار ہے تو بخاری میں، پھر بخاری پڑھو، پھر ساری پڑھو، ہے جی، تو پھر بخاری شریف میں ہے تو کوئی بات تو ہے نا۔ تو پتہ نہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی، وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ اسی طرح جو روایات لوگوں نے کی، جیسے حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں بعد میں رجوع فرمایا ہے، تو جب یہ امام زرقانی نے یہ بحث کی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کتاب میرے لائبریری میں موجود ہے، میں نے بحث رات بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی کسی کا کوئی قول ہوگا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس لیے کہ جب یہ حکم آ گیا یہ ہے ناسخ، وہ سب کچھ منسوخ ہو چکا۔ ویسے ہی زمانہ فطرت کی بات میں نے قانون آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اب اگلی بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی، توجہ ہے۔ ایک مصری عالم تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں تردد میں رہتا تھا۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ وہ اسی خیال میں بیٹھا ہوا تھا، دیا جل رہا تھا، آگ لگ گئی، جسم اس کا جل گیا، فوت نہیں ہوا، جل گیا۔ صبح کسی نے کہا کہ جناب آپ ہمارے پاس چلیں، دعوت ہے آپ کی۔ تو جب وہ دعوت کھانے کے لیے چلا تو راستے میں ایک سبزی فروش اس کو مل گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں فکر کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو نے نہیں سنا کہ میرے آقا نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھایا ہے؟ اب مولوی صاحب دل میں سوچتے ہیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس نے کہا مولانا تو ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں۔ اب یہ مصری عالم بڑا پریشان، میں دل میں سوچتا ہوں اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہا تو ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اگلی بات سن، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے نبی کے والدین کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اور رات کو تجھے دیے کے ساتھ اپنے جسم کو جلانے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنے جمود کو توڑ دے، اپنے نظریات کو ختم کر دے، اور سن جس دعوت پہ تو جا رہا ہے وہ حرام کی دعوت ہے، تیرے لیے حلال نہیں ہے، اس میں حرام پکا ہوا ہے، حلال نہیں ہے۔ وہ مصری عالم نے توبہ کی، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ کیا انہوں نے کہا یہاں تو کوئی سبزی فروش رہتا نہیں، پتہ نہیں کون تھا جو تجھے مسئلہ سمجھا گیا ہے، پتہ نہیں کون تھا تجھے مسئلہ سمجھا گیا۔ رتی ایمان کی ہو نا تو اللہ سبب بنا دیتا ہے مسئلہ سمجھانے کا۔ اگر بندہ سرے سے فارغ ہو اور لانتی ہو، اور دنیا میں اور آخرت میں لعنت اس پہ پڑی ہوئی ہو، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے، اللہ کو اذیت دے، تو پھر اس کا تو علاج نہیں ہے۔ کم از کم ہم یہ جو پروگرام ہر سال کرواتے ہیں، تمہارا علاج ہو رہا ہے، تمہارا عقیدہ بھی بچ جائے، تمہارا ایمان بھی بچ جائے۔ ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ان کے ذمہ دار ہیں، ان کا عقیدہ بہتر ہو۔ تو بہرحال عزیزان محترم یہ یاد رکھیں۔ اچھا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ ہوا نا،
آپ تشریف لا رہے تھے، آپ مقام ابوا پہ تشریف لے گئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھا اور رونے لگ گئے، اور بعض کتابوں میں آپ نے جپھی ڈالی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو، تو رونے لگے اور فرمایا اماں تو کیا سمجھتی ہے تیرا بیٹا محمد تجھے بھول گیا ہے؟ یارو وہ وقت تو یاد کرو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے آپ کے ہاتھ مبارک ہوں گے، سفر ہے، ساتھ مرد کوئی نہیں ہے، حضرت ام ایمن ساتھ ہیں، اور ماں نے پردہ فرمایا ہے، میرے آقا نے کیسے تدفین کی ہوگی؟ وہ وقت آپ تصور میں لا کے دیکھیں تو صحیح، جگر پگھل کے منہ کے رستے آتا ہے، ایک درد بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک مجھ سے محبوب کے وصال کی کیفیت پڑھی نہیں جاتی، بیان نہیں کی جاتی، پڑھ کے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور ایک جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اماں کاش تو زندہ ہوتی اور تیرا بیٹا محمد عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور تو مجھے آواز دیتی یا محمد، تو میں کہتا لبیک یا امی، اماں میں حاضر ہوں، اور میں آ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ اماں منصب نبوت کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالتے وقت گزر گیا، نظام کو چلاتے، یہ صحابہ کے معاملات، یہ جنگیں، یہ سارا کچھ دیکھتے، لیکن اماں تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھولا نہیں ہے، تیرے اس جملے کو نہیں بھولا کہ جب تو دنیا سے جا رہی تھی تو فرما رہی تھی بیٹے میں نے وہ طیب و طاہر بیٹا جنم دیا ہے کہ جب تک کائنات باقی رہے گی اس کا ذکر بھی باقی رہے گا، اور جب اس کا ذکر باقی رہے گا اس کی ماں اور باپ کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ تشریف لے گئے۔ قبر پہ جب آپ تشریف لے گئے تو اب لوگوں نے یہاں پہ کتابیں لکھ ماری۔ کتابیں کیا لکھی؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بخشش کی دعا مانگی۔ جب بخشش کی دعا مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا، محبوب بخشش کی دعا نہ کر۔ یقین فرمائے اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے تو کسی عاشق اور سنی عالم سے آ کے پڑھو۔ آج میری تقریر وہ صوفیانہ نہیں ہے، ذرا مناظرانہ ہے، کیونکہ آپ کے عقائد کو بچانا ہے، آپ کے ایمان اور نظریات کو بچانا ہے۔ صوفی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی ضرورت پڑے وہ حجرے میں تسبیح پکڑ لے جی میں تو صوفی ہوں، نہیں، صوفی وہ ہوتا ہے جب میدان عمل ضرورت ہو تو آگے آگے ہو، جب تسبیح کی ضرورت ہو تسبیح بھی پڑھے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن یہ نہیں ہے تصوف بے حمیتی اور بے غیرتی کا نام نہیں ہے کہ ضرورت پڑے گلستان کو ختم نبوت کے چوکیدارے کے لیے، عزت رسول کے چوکیدارے کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے وہ کہے میں صوفی ہوں۔ ایسے تصوف کو میں تو کم از کم نہیں مانتا۔ ہمارا تصوف یہ ہے جو غیرت والا ہے۔ ہاں جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں سادہ سی بات ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے اب یہ فتویٰ لگایا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں اگر جنتی ہوتی تو اللہ دعا کے لیے کیوں روکتا؟ لیکن قربان جائیں سنی عالموں پر، عاشقوں پر، انہوں نے کہا بات یہ ہے تم بات کو سمجھے نہیں۔ بات دراصل یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ویسا فوت ہو جائے، منافق فوت ہو جائے اور جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ فوت ہو جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ اگر حضرت آمنہ جنتی نہ ہوتی تو اللہ منع کر دیتا، اجازت دے کے بتایا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایک محفل میں نے یہ آیت پڑھی نا تو ایک بندہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ میں نے کہا کافر کا جنازہ ہوتا ہے؟ یہ تو منافقوں کے لیے ہے، بد مذہبوں کے لیے ہے۔ آج ہمیں پوچھتے ہیں جی ان کے جنازے میں جائیں نہ جائیں، اندھے ہو تم قرآن نہیں پڑھتے، سورۃ توبہ نہیں پڑھتے؟ ابھی کل ہی مجھے ایک بندے نے پوچھا جی بد مذہب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں کیوں سنی مر گئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تم جاتے کیوں؟ کیڑا تمہیں خود ہے، پرابلم تمہیں خود ہے، اور پھر سوال کرتے ہو جی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
تمہارے باپ کو جو گالیاں دے، ماں کو گالیاں دے، تم تو برادری ختم کر دیتے. جو رسول اللہ کے بارے میں باک باک کرے تمہارا باپ لگتا ہوگا، ہمارا کچھ نہیں لگتا. ہاں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر پہ کھڑے نہ ہو. تو اگر حضرت آمنہ جنتی نہ ہوں تو اللہ نے قبر پہ منع کیوں نہیں کیا؟ قبر پہ جانے کی اجازت کیوں دی؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، اگر کوئی امتی کہے اے اللہ میرے نبی کو بخش دے، کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، بخشے بخشائے ہیں. نابالغ بچوں کی دعا آپ کہتے ہیں اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے، ہمارے لیے اس کے لیے شفاعت کا، ہمیں اس بچے کو شفیع بنا. تو اس کے لیے تو نہیں کہتے کہ آپ اے اللہ اس بچے کو بخش دے، اس کے طویل میں اپنی بخشش کی دعا کرتے. اللہ نے منع اس لیے کیا، محبوب اگر آپ بخشش کی دعا کریں گے نا تو کل کو جن کے دماغ میں کیڑا ہے نا وہ کہیں گے ضرورت تھی تو بخشش کی دعا کی. محبوب تیری ماں بخشی بخشائی ہے، تجھے دعا کرنے کی ضرورت تھی. نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ توجہ ہے؟ ہاں، تیری ماں بخشی بخشائی ہے، تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک حدیث انہوں نے پڑھ لی نا کہ جی میری قبر کو عید نہ بناؤ، ہر جگہ یہی لے لے کے پھر رہے ہیں. میری قبر پہ رش نہ کرو، ہر جگہ لے کے پھر رہے ہیں. ان کو بات نہیں سمجھ آئی. کہتے جی وہ دیکھو نا جی وہاں نہیں جانا چاہیے، رش نہیں کرنا چاہیے، کتابیں لکھ ماری انہوں نے. لیکن عشاق نے کیا حدیث کی شرح کی؟ انہوں نے کہا میرے آقا نے فرمایا جس طرح عید سال بعد آتی ہے، سال بعد نہ آیا کرو، جلدی جلدی آیا کرو، جلدی جلدی آیا کرو، میری بات جلدی جلدی آیا کرو. عزیزان محترم، طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے. اویس صاحب تاجدار گولڑا کی جو سوانح حیات مہر منیر ملفوظات میریہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کیا ہے. یہ چشتیوں اور گولڑویوں کو حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے تمیمی صاحب نے بعد میں اس پر بات کرنی ہے، میں پہلے ہی حوالہ ان کے گھر کا دے دوں. تو میر منیر میں حضرت تاجدار گولڑا نے یہ حدیث نقل کی، اصل موجم الکبیر طبرانی میں ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد ہوگا، سید ہوگا، اگر اس کے اعمال نہ ہوئے درست، عقیدہ درست ہوا تو تب بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ میں سادات کو بد عملی کی دعوت نہیں دے رہا، یہ میں خون مصطفیٰ کا کمال بتا رہا ہوں. یاد رکھنا میری بات، سادات کو بد عمالیوں کی دعوت معاذ اللہ نہیں دے رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خون مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا خون ہوگا، سید ہوگا، اس کے اعمال دیکھ کے قدر نہیں کرنا، میرا چہرہ دیکھ کے اس کی قدر کرنی ہے، میری نسبت دیکھ کے قدر کرنی ہے. تو اگر جو سنی ہوگا، سچا ہوگا، کسی کا گستاخ نہیں ہوگا، سید ہوگا، اعمال اس کے اچھے بھی نہ ہوئے تب بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنتی ہے. یہ موجم الکبیر امام طبرانی نے لکھا. تو جس نبی کی نسل جنت میں جائے گی اس نبی کی اصل بھی جنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ روح البیان کے اندر علامہ سید محمود بغدادی، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، کچھ جانور ایسے ہیں جو، سب سے پہلے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا جنت میں جائے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت عزیر کا گدھا جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی، حضرت بلقیس کی ہدہد جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. کتے نے نماز پڑھی ہے جنت میں جائے گا؟ کتے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا، یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں، انسان پڑھتے ہیں. لیکن نسبت پختہ تھی، نسبت پختہ تھی تو جنت میں جائے گا نا. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں کیوں جائے گی؟ اس نے 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا. جو مچھلی نبی کو پیٹ میں 40 دن رکھے وہ جنتی. جس شکم میں میرے آقا کا نور رہا ہو، جس پشت میں نور رہا ہو، جس بطن عطر میں میرے آقا جلوہ گر ہوں، ان والدین کے جنتی ہونے کا کیا کہنا. عزیزان محترم، وقت کافی ہو گیا،
اور تقریر بھی ہر سال ہوتی ہے، اور ایک نئے طریقے سے 1 گھنٹہ ہو گیا گفتگو کو، بس ایک اعتراض جو ہے سوشل میڈیا کے ملاؤں کا، اس کا جواب دے کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی با اختیار ہیں، اگر با اختیار ہیں تو انہوں نے جناب ابو طالب کو نفع کیوں نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا تم بے علم ہو، تم نے اگر حدیثیں پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے چچا کو نفع پہنچایا ہے، جس جگہ پہ تھے وہاں سے اٹھا کے میں نے اوپر رکھ دیا ہے، اب جو تپش ہے ان کے پاؤں پہ آ رہی ہے، جسم کو میں نے بچا لیا ہے۔ نفع تو دیا نا، نفع دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی دیکھیں جی اگر بااختیار ہیں تو ان کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میں نے کہا اگر کوئی کسی کو بات کہے اور اگلا نہ مانے تو اس کا مطلب ہے وہ کہنے والا بے اختیار ہے۔ ہاں جی بے اختیار ہے۔ میں نے کہا اگر بے اختیار ہے تو یہ فتویٰ خدا پہ لگتے، اللہ نے شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، پھر خدا کے بارے میں لگاؤ فتویٰ۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ پھر لگاؤ نا فتویٰ، ایمان تو تمہارا پہلے ہی نہیں ہے، جو رتی تم لے کے پھر رہے ہو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے کہنے سے اگلا بات نہ مانے، اس سے اختیار ختم ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کیا، آج تک نہیں کیا، پھر خدا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ جی وہاں تو حکمتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے اپنے محبوب کو حکمتوں کا پیکر بنا کے بھیجا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کا پیکر بنا کے دیا۔ جہاں وہ حکمتیں نظر آتی ہیں در مصطفیٰ کی حکمتیں بھی دیکھ لیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ مجھے امید ہے میں نے یہ جو گفتگو کی ہے کوئی بد باطن آپ کے عقیدے کو، محبوب علیہ السلام کے والدین طیبین کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں ان سے کوئی غلط نہیں، وہ کیا کہتے ہیں جواب دینا اس لیے فرض سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ سنیوں کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور جواب اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوٹے ہیں، آپ کا کوئی اعتبار نہیں، آپ ابھی اس درس میں بیٹھے ہیں، شام کو کہیں اور بیٹھے ہو، آپ تو یزید کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، حسین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ کا کیا کہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا یہ ہمارے کالی بھیڑیں ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، جس طرف کوئی ہانک دے چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ادھر سے اٹھیں گے کہیں دیکھ لیں گے درس قرآن کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پہنچ جائیں گے، جی کس لیے آئے؟ جی درس قرآن سننے کے لیے آئے۔ اگر منع کرو بھئی ہر درس قرآن نہیں سنا کرتے، نہیں جی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر یزید بھی پڑھتا تھا، حسین نے بھی پڑھا ہے، کس کا پڑھا ہوا سچا ہے؟ بولو نا، کس کا پڑھا ہوا سچا ہے؟ قرآن پڑھنے والے برابر ہیں؟ یہ بات نہ کیا کرو قرآن پڑھنے والے برابر ہیں، خدا کی قسم برابر نہیں۔ قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، بعضوں کو ہدایت ملتی ہے، بعض گمراہ ہوتے ہیں، بعضوں کو برابر ہو گئے۔ پھر تم تو برابر کر دیتے ہو، قرآن کو بھی نہیں سمجھتے۔ چلیں آپ کہیں گے یہ تو سمجھ آ گئی کہ قرآن پڑھنے والے برابر نہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملی، یہ پڑھ کے گمراہ ہوا؟ میں نے کہا قرآن خود ہی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن علی صراط، تو صراط مستقیم تو محبوب ہے، صراط مستقیم تو محبوب ہیں۔ صراط مستقیم کا، یہ صراط مستقیم تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور وہ صراط مستقیم کیسے ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اس راستے پہ جانا ہے تو اتباع مصطفیٰ میں چلو، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو پوری آیات کو سامنے رکھ کے ایک ہی ترجمہ بنتا ہے، جو قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ ہے ہدایت والا، اور جو قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے پڑھے وہ ہے گمراہی والا۔ تو آپ خود بھی ایسے درس قرآن سے بچیں کہ جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، ایسا درس قرآن سنیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔